تھے یہ دونوں پھر اتحادی ہیں کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو. ہم نے ان کا تعاقب کیا اور بالآخر الیکشن منعقد ہوا. اس الیکشن کے انعقاد میں اگر الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, ابھی بھی کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی آخری وقتوں میں جو انہوں نے کاروائیاں ڈالی تھیں اس کو قبول نہیں کیا اور الیکشن کا انعقاد کیا. لیکن اس پورے الیکشن میں دھاندلی کے ہزاروں واقعات ہیں جو سب کے سامنے آئے ہیں, بکس لے جانے سے لے کر ٹھپے لانے تک, اور عملے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ سارا کسا ان کا مقرر کرا تھا. اور پھر اس کے بعد جب 5 بج گئے تو اس کے بعد نتیجے نہیں دے رہے تھے, پریزائڈنگ افسر فارم 11 اور 12 نہیں دے رہے تھے, اس کی لڑائی کرنی پڑی. اور پھر اس کے بعد جب یہ دے دیا تو نتیجے بدلنے لگے, وہ بھی ہو گیا تو ریکاؤنٹنگ میں سیٹیں, جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے ہمیں ہرائی جانے لگیں, اور اس کا دفاع بھی ہم نے سڑکوں پہ بھی کیا اور الیکشن کمیشن میں کیا. الیکشن کمیشن نے ابتدائی طور پر 6 سیٹوں کو ٹیک کیا, اس کے بعد 3 مزید اور اب کچھ اور سیٹیں بھی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پروسیس کو بھی جلدی مکمل ہونا چاہیے, اور 7 فروری کو جو تاریخ دی گئی ہے اس میں انشاءاللہ چیف الیکشن کمشنر بھی, مجھے توقع ہے, امید ہے بلکہ ہونا چاہیے, ان کو موجود ہونا چاہیے, تاکہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے. یہ کوئی یوسیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے. کراچی پاکستان کا نہیں, عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے, پورٹ سٹی ہے. کراچی پر پاکستان کی معیشت کا انحصار ہے. بدترین حالات جو اس وقت شہر کے اور ملک کے معیشت کے ہیں, اگر کراچی پر ان تمام اسٹیک ہولڈر سے توجہ دی ہوتی, اگر حکومتیں اور وہ جو کمیٹیاں بنتی رہیں وہ اس پر کام کر رہے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اس کو بند کر دیں بھائی, آج یہ صورتحال نہ ہوتی اور اس ترین حالات سے ہمارا ملک چار نہ ہوتا. کراچی کی انڈسٹری کو تباہ کیا گیا ہے, یہاں بدامنی پھیلی اور لوگوں نے اس کو کنٹرول وقت پہ نہیں کیا. نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ایکشن طے ہوئے, نان کائنیٹک کوئی کام نہیں کیا گیا. یہاں پر لوگوں نے صرف ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو, 1100 روپے کے پیکیجز کے اعلان ہوئے, عمل درآمد نہیں ہوا. ایک گرین لائن ہے 6 سال ہوئے وہ مکمل نہیں کر سکے. ایک اتنی سی آن لائن سندھ حکومت نے 6 سال میں بنائی, کوئی فائدہ اس کا نہیں. اب ریڈ لائن کے نام پر جو لوگوں کی تذلیل کی جا رہی ہے, تو کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ پراپر طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہو. نہ پیسے اس میں پراپر لگ رہے ہیں, کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے. کراچی کے اگر پانی, کراچی کی اگر گیس, کراچی کی اگر یوٹیلیٹیز جو لوگوں کو چاہیے اور انڈسٹری کو چاہیے اس پر کام کیا جاتا تو آج پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہوتے. کراچی دشمنی در حقیقت سندھ دشمنی اور پاکستان دشمنی ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سامنے بھی آنا چاہیے کہ کس نے کراچی کے ساتھ سلوک کیا ہے. اس شہر کا عالمیہ یہ ہے کہ اس کی تو گنتی بھی پوری نہیں ہونے دیتے, اس کی تو مردم شماری میں بھی جال سازی کی جاتی ہے. اور ابھی ایک مرتبہ پھر جو مردم شماری ہو رہی ہے, پھر جال ساز کے منصوبے بنے ہوئے ہیں, میں پر بھی بات کروں گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو الیکشن ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے, اور یہ یوسیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے, کراچی کے مستقبل کا حاملہ ہے. کراچی کے لوگوں نے ان بدترین حالت میں, اس کرپشن اور لوٹ مار میں, اس دھاندلی پہ, اس عملے کے باوجود, الیکشن کمیشن کے ماتحت ظاہر سارا کام ہوا, اس پورے پروسیس کے باوجود اپنا صحیح مینڈیٹ دیا ہے. اس مینڈیٹ پر خون مار رہی ہے حکومت اور کہتے ہیں کہ ہمیں اکثریت ملی ہے. ذرا تفصیل تو پیش کریں یہ وزراء اور پورے چیف منسٹر صاحب کہ آپ اپنی جتنی یوسی ہیں ان کے نمبر آف ووٹس دکھائیے کہ ایک یوسی میں کتنے ہیں, اور جو ہم نے یوسیاں جیتی ہیں اس کے بھی نمبر آف ووٹ دکھائیے. پتہ چل جائے گا کہ آپ کا مینڈیٹ ہم سے 25% بھی نہیں ہے. اور پھر بھی اگر آپ نے نمبر حاصل کر لیے تو آپ ان نمبروں کو مزید بگاڑ رہے ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو یہ مجرمانہ کام ہوگا, مجرمانہ. یہ قوم کے ساتھ جو ہے وہ جرم کیا جائے گا. کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے.
اگر الیکشن کمیشن حکومت یا کسی کے بھی دباؤ میں آ کر انصاف نہیں کرے گا تو الیکشن کمیشن کا ہم اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے، گھیراؤ کریں گے. ہم اس طرح نہیں اب صرف زبانی جمع خرچ کر کے کہ آپ عطا کر دیں تو ہم حاصل کر لیں. انصاف چاہیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے، انڈیو فیور نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے اور انصاف چاہیے. ہم جیتے ہیں، ہمیں جیتا ہوا دکھاؤ. ہم ہار جائیں گے تو قبول کرتے ہیں، اتنا ضعف رکھتے ہیں، لیکن جب ہم جیت چکے ہیں اور لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو چاہے الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں آئے گا، حکومت کوئی کام کرے گی، ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے. جو ایک آئینی جمہوری طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. کوئی یہ نہ سمجھے بس وقت گزر جائے گا تم بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے. یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے جدوجہد کی ہے. ہم 5 سال 6 سال سے مسلسل لوگوں کے ایشوز ٹیک اپ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. کورونا ہوتا ہے، یہ دبک کے بیٹھی ہوئی تھی ساری پارٹیاں، جماعت اسلامی کے رضاکار تھے جو میدان میں موجود تھے. فلڈ آیا تو یہ تو ظالم ان کی آئی ہوئی گندم تک بیچ کر بازار میں کھا رہے ہیں. یہ تو ان کے نام پر پیسے لے رہے ہیں اس کو بھی فروخت کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے فلڈ کمیشن جو 2010 میں بنا تھا اس پر عمل نہیں کیا، راستوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال دی، زمینوں پہ قبضے کر لیے، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام ڈوبے ہیں. پہلے ان کو ڈبو، پھر ان کے یہاں پہ جو مال ملے اس کو ہڑپ کر جاؤ. غریبوں کے لیے کچھ نہ کرو. ہم خدمت کر رہے ہیں ان کی بلا تخصیص، رنگ، نسل، زبان اور مسلک اور مذہب، ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں جو کراچی کے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، مردم شماری کا معاملہ ہے، سب پارٹیوں نے مل کر شب خون مارا. آخری جو نوٹیفائی کی اور کابینہ سے منظور دی وہ تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے دی تھی، اس کا بھی ہم مقابلہ کیا ہے، اس کو بھی ہم ایکسپوز کرتے ہیں. تو اس لیے ہم محنت کی ہے، کراچی کے لوگوں نے ہم سے توقع باندھی ہے، ہمیں ووٹ دیا ہے. اس ووٹ کے ساتھ مذاق قابل قبول نہیں ہے. میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کیجئے، حق انصاف کی بنیاد پہ کیجئے. آپ جانتے ہیں کہ کاغذوں میں کیا ہے. اگر اس کے باوجود الیکشن کمیشن کسی دباؤ میں آئے گا تو پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہماری آئینی جنگ ہوگی، قانونی جنگ ہوگی. ہم نہیں کسی کے نام سے اور کسی ادارے، اگر ادارہ قانون کے مطابق کام کرے گا، آئین کے مطابق کام کرے گا، سر آنکھوں پر آپ نے الیکشن کروایا، ہم نے اپریشیٹ کیا. لیکن اگر آپ کے ناک کے نیچے دھاندلی ہو اور اس دھاندلی کو آپ لیجیٹیمیٹ قرار دینے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کا شکار ہو جائیں تو ہم کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام اداروں کو، تمام حکومتوں کو اپنی اپنی آئینی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اس نمبر گیم میں نہیں پڑنا چاہیے. جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق لوگوں کو اختیار ملنا چاہیے اور کوئی ادارہ بھی اس میں مداخلت نہ کرے. یہ عوام کا حق ہے کہ جو انہوں نے ووٹ ڈالا اس کا تحفظ کیا جائے. اس لیے 7 تاریخ کو جو بھی کریں گے، کاغذ کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر ان تمام یوسیوں کا فیصلہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ان تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آج بھی جماعت اسلامی کے نمبرز الحمدللہ ووٹ کے اعتبار سے تو کہیں زیادہ ہیں ہی، نمبرز کے اعتبار سے بھی اس وقت جماعت اسلامی کی جو تمام متنازعہ یوسیوں کے باوجود 85 یوسیاں ہیں. اگر یہ 11-12 یوسیاں جو الیکشن کمیشن میں ہیں ان میں سے 6 تو وہ ہیں جو انہوں نے خود ٹیک اپ کی تھیں، نتیجے اس میں تو سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ایک دن کا فیصلہ ہے کہ فارم 11 دیں اور فیصلہ کریں، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اب جنہیں بھی ہو گیا ہے بس 7 تاریخ کو فیصلہ ہونا چاہیے اور باقی 6 بھی بالکل جینوئن کیسز ہیں، اس بنیاد پر فیصلہ ہو جائے. تو اس نمبر میں بھی ہم نے ان کو شکست دے دی ہے. اور میں حیران ہوں کہ بلدیاتی انتخاب کے بعد جو یوسیاں رہ گئی تھی جس میں بائی الیکشن ہونا تھا، اتنے دن گزرنے کے بعد اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں الیکشن کمیشن کو کیا ایک بے رنگ، بے بو، بے ذائقہ قسم کے قومی انتخابات کے ضمنی انتخابات، اس کا شیڈول تو جاری ہو گیا جس کا نہ قوم کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ پارٹیوں کی دلچسپی، ایک مذاق بنا ہوا ہے. پہلے 9 کے انتخاب ہوئے تو کیا مل گیا ہمیں؟ پیسے ضائع ہونے کے علاوہ. اب 33 ہوں گے اور 33 کے بعد 35 ہوں گے اور 35 کے بعد 43 ہوں گے، تو کس دھندے میں لگایا ہوا ہے؟ 4 آنے کے لیے تو اس وقت دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح پیسے بچائیں، اور بے رنگ بے بو بے ذائقہ قسم کے ضمنی انتخاب کے لیے قومی اس کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن جو 11 یوسیاں الیکشن سے رہ گئی ہیں ان میں نہیں ہوا.
اس سے ہم سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہیں, آپ لوگ کس بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا یہ پورا پروسیس جلدی مکمل ہونا چاہیے, فیصلہ بھی ہونا چاہیے, الیکشن کا بھی اعلان ہو, اور ان دو الیکشنز کو آپس میں ٹکرایا نہ جائے. اس میں کم از کم 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے لوگ اپنی باقی ماندہ جو بھی یوسیاں رہ گئی ہیں ان میں پورے جو ہے وہ طریقے کے ساتھ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں, اور اس کے لیے لوگوں کو کہا جا سکے. دوسری بات ہے کہ یہ جو الیکشن 11 یوسیوں میں ہونا ہے, یہ ان یوسیوں سے الگ ہے جن کا معاملہ الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے. یہ 11 یوسیاں جو رہ گئی ہیں انتقالوں کی وجہ سے, ان کا جو الیکشن ہے اس میں آروز اور ڈی آروز سندھ حکومت کے نہیں ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن کا عملہ ہونا چاہیے, فوج اور رینجرز کی تقرری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے گا سب کو کہ پھر مینڈیٹ کس کا ہے اور کس کے پاس ہے. اس لیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ دھاندلی کا جو یہ پورا امپریشن ہے اور جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے, اگر کوئی ریمیڈی کراچی کے لوگوں کو مل سکتی ہے تو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے, اور اس کو چاہیے کہ اپنے اقدامات سے آئندہ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کریں. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مرتبہ یہ پورا پروسیس لیجیٹیمائز ہو گیا, اس کو قانونی اختیار مل گیا, اور اس کے بعد پھر کوئی الیکشن سندھ میں محفوظ ہے؟ جو کچھ اندرون سندھ میں ہوا ہے, 1100 لوگ منتخب ہو گئے ان اپوزڈ. کوئی پوچھنے والا تھا کیوں ہو گئے؟ یہاں بھی کوشش کی گئی گڈاپ میں, ملیر میں, مختلف جگہوں پہ کہ لوگوں کو اپوز کیا جائے, دھمکی دی گئی, کاغذات خراب کرائے گئے. یہ تو جماعت اسلامی ہے جس نے مقابلہ کیا, ورنہ لوگ تو سپر ڈال چکے تھے. تو یہاں بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں, اس سے رہ گئے تو اور دھاندلی, اس سے رہ گئے تو اور دھاندلی. تو یہ دھاندلی زدہ الیکشن اگر یہ مثال بن گئے تو آئندہ کوئی الیکشن محفوظ نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں آئندہ کے حوالے سے بھی اس الیکشن کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ایک چیز بالکل واضح ہے, اور تعاقب بھی کریں گے, چھوڑیں گے بھی نہیں آپ, یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں. یہ جماعت اسلامی ہے, یہ اس طرح کی پارٹیاں نہیں جو ڈیل کر لیں گی. نتیجے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, مینڈیٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, بات چیت سب سے کر سکتے ہیں, کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. میں چاہتا ہوں ساری پارٹیاں ایک پیش پر آئیں, لیکن نتیجے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کوئی یہ سمجھ آئے کہ سب چھوڑ دیں جو ہو گیا اور آگے بات کریں, تو یہ نہیں ہوگا. پہلے نتیجہ ہوگا پھر بعد میں بات ہوگی, کسی صورت میں اس کے بغیر بات نہیں ہوگی. اس لیے ہماری بالکل پرائرٹیز بالکل واضح ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت گیس کا شدید بحران ہے, اس وقت بدترین حالات, ہر گھر میں پرابلم ہے, انڈسٹری میں پرابلم ہے. پہلے ہی آرڈرز نہیں آ رہے تھے, اب انڈسٹریز کو آرڈرز مل رہے ہیں تو گیس نہیں ہے, پانی کا شدید بحران ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور آئین کی آرٹیکل 158 کے تحت صوبہ سندھ کے بالخصوص شہر کراچی جس میں اتنی بڑی انڈسٹری اور ڈومیسٹک تعداد میں لوگ رہتے ہیں, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ گیس جتنی بھی اس وقت اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے, سپلائی ہو رہی ہے, اس میں ہماری پرائرٹی ہے, اس کو ملنا چاہیے. بلوچستان کے وہ عوام شدید سردی میں ٹھیک ہے, ان کے لیے آپ اپلائی کریں, یہ ہمارا ظرف بھی ہے, اور یہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے. لیکن اگر 71% گیس سندھ سے نکل رہی ہے تو آئین کے مطابق ہماری پہلی ترجیح ہو. سندھ حکومت رائلٹی تو رہ رہی ہے لیکن انتظام نہیں کر رہی. اسی طرح اب تو سندھ حکومت بھی پیپلز پارٹی ہے اور وفاق میں بھی پیپلز پارٹی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اب ایک دوسرے پہ الزام نہیں دیا جا سکتا. تو یہ شدید بحران نااہلیوں کی وجہ سے, وقت پر امپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے, یہ ساری حکومتیں مل کر جنہوں نے ایکسپلوریشن نہیں کی, جو بلاکس آئیڈینٹیفائیڈ ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا, پتہ نہیں کن پریشرز پر رہ رہے ہیں. ایران کے ساتھ جو پائپ لائن منصوبہ ہے اس کو تھرو نہیں کیا جا رہا. زرداری صاحب کرتے تھے, میں نے معاہدہ فائنل کیا تھا. بھائی آپ نے معاہدہ فائنل کیا تھا اور آخری وقت میں کیا تھا, اور اس کے بعد آپ کی حکومت لی گئی تھی, لیکن اب آپ کی حکومت دوبارہ 1 سال سے ہے تقریباً, اب تو نہیں کرتے. اب تو آپ کے صاحبزادے وزیر خارجہ ہیں, کیوں نہیں آگے بڑھ کر آپ اس ایران پائپ لائن کے اوپر کام کرتے؟ اب کون سا دباؤ ہے؟ اور 3.5-4 سال عمران خان صاحب جنہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی چاہیے اور امریکی غلامی نہیں ہونی چاہیے, وہ کون سی غلامی تھی جس کی وجہ سے آپ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام نہیں کرتے تھے؟ اس کا بھی کسی دن بتائیں کہ کس کا دباؤ تھا اور کیوں نہیں کیا تھا آپ نے اس پر کام, کیوں آلٹرنیٹ انرجی پر آپ نہیں گئے تھے, کیوں وہ سارے معاہدے جس طرح سے پچھلی حکومتوں میں چل رہے تھے, جس کا آپ نے بار اعلان کیا تھا
کہ ہم یہ جتنے بھی پاور اسٹیشن کے معاہدے ہیں اس کو ریویو کریں گے، وہ کیوں نہیں ہوئے تھے؟ اس وقت بھی ان نالائقوں کا بوجھ پوری قوم اٹھا رہی ہے، ان کے فیصلوں کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں. ہمارے اوپر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، LNG مہنگی ہو رہی ہے، وہ جو ہمیں LPG مہنگی ہو رہی ہے. ایک ایک گھر میں بحران بنا ہوا ہے. یہ نالائقوں کا ایک ٹولہ کرپٹ مافیا ہے جو ہر پارٹی میں گھسی ہوئی ہے اور پاکستان کے مفاد کو کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا اور دلدل میں گرا دیا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ٹیک اپ ہونا چاہیے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہوئی سودرن گیس جو ایک بہتر مہکا ہوا کرتا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، لیکن اب اس میں اس کی پرفارمنس بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. جگہ جگہ لائنوں میں پانی آ رہا ہوتا ہے. پہلے لوگ پہنچتے تھے، مسئلے کو ریزالو کرتے تھے. اب آپ کہتے چلے جائیں لیکن پوچھنے والے نہیں ہیں. میں SSGC کے MD سے اور ان سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور وزارتوں سے کہ اگر انہوں نے اپنی پرفارمنس کو بہتر نہیں کیا تو جماعت اسلامی اگر الیکٹرک کے خلاف اپنی پوری تحریک کو لے کر چل سکتی ہے تو آپ ہمارے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے. عوام کے حق کے لیے آپ کا بھی غور کریں گے. آپ کو اپنی پرفارمنس کو بھی بہتر کرنا ہوگا اور اپنی ڈسٹریبیوشن اور سپلائی کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، تاکہ یہ مسئلے ریزالو ہوں، جس کی وجہ سے پورا شہر اس وقت تڑپ رہا ہے، پریشان حال ہے اور انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا ہے. مردم شماری کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اشتہارات مردم شمار کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے آ رہے ہیں، ان اشتہارات وہ خود بھی نہیں سمجھ سکتے. عوام کیا سمجھیں گے؟ یہ کروڑوں روپے کا پیسہ لگا رہے ہیں اور اشتہارات دے رہے ہیں، اس سے میڈیا کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں. کسی کو کوئی SOP سمجھ میں نہیں آتی. آسان طریقے سے بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جعل سازی ہو کیا رہی ہے. جعل سازی یہ ہو رہی ہے مردم شماری میں، اور پھر کراچی ہدف ہے ان کا، اور یہ سب ملے ہوئے ہیں کراچی کے خلاف. ان کا ہدف ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ پھر کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھائیں تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ پچھلی مردم شماری صحیح تھی اور یہ ایسی چلاتے رہتے ہیں. بھائی آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ آن لائن جا کر اپنی مردم شماری ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ ویریفیکیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو شمار کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جس بلاک کوڈ میں آپ کو شمار کیا گیا بلاک کوڈ کا ٹوٹل نمبر کیا ہے. جب آپ ٹوٹل نمبر نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈنڈی ماری جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس بات کی ویریفیکیشن کا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے میرے گھر میں 8 لوگ ہیں، اس کے بعد آ کر اس سے ویریفائی کیا جاتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کے لیے شناختی کارڈ کا دکھانا یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ پرووائیڈ کرنا جسے پتا چلے کہ وہ آدمی واقعتاً جینوئنلی یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے. اگر ہے تو دکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کے مستقل پتے کسی اور جگہ سے ہیں، KP میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں، بلتستان میں. لیکن اگر وہ وہاں پر یہ کہتے کہ میرے گھر میں 8 افراد ہیں تو 8 افراد وہاں درج کیے جائیں گے اور اس کا کوئی میکینزم موجود نہیں ہے کہ اس کی ویریفیکیشن پراپر طریقے سے ہو سکے. ظاہر سی بات ہے کہ سادہ عوام ہوتے ہیں وہ تو یہ بات بتاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ آبادی کراچی میں، انفراسٹرکچر یہاں کا یوز ہو رہا ہے لیکن وسائل بھی اور نمائندگی بھی دوسرے صوبوں میں جا رہی ہے. ہمیں کسی کے حق کو، سب کو حق ملنا چاہیے. اس کوئی صوبوں کے درمیان نفرت کی بات نہیں ہے، یہ حق اور انصاف کی بات ہے. اگر 30 سے 40 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہتے کسی اور جگہ ہیں ایک صوبے میں اور گنے وہ کراچی میں رہتے کراچی میں اور گنے نہیں جاتے کراچی میں، کہیں اور گنے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 30 سے 40 لاکھ کسی ایک صوبے کے 30 سے 40 لاکھ لوگوں کے وسائل بھی وہاں آئیں گے، نمائندگی بھی وہاں جائے گی. اسی طرح دوسرے صوبے سے 30-40 لاکھ، تیسرے صوبے سے اسی طرح لاکھوں، تقریباً کروڑ سوا کروڑ کا اگر ڈیفیسٹ آتا ہے تو 1.25 کروڑ کی نمائندگی اور 1.25 کروڑ وسائل وہ کراچی کو نہیں ملیں گے اور اس کے نتیجے میں یہاں پر جو ہے ڈپرائیومنٹ ہوتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ تو جائز بات ہے کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے گا. جب وہ وہاں گنا جائے گا تو اس کو پروسیس کو شفاف ہونا چاہیے. پھر ڈنڈی ماری جا رہی ہے، پھر شب خون مارا جا رہا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس کا تحفظ کریں گے. ہمارے جو جتنے بھی چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر جیتے یا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور نہیں جیت سکے، وہ سب کمیٹیاں ہم قائم کر رہے ہیں محلوں کی بنیاد پر.
اور ہم مردم شماری کے اس پورے پروسیس کو نہ صرف یہ کہ مانیٹر کریں گے بلکہ اگر کوئی جال سازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. اس میں تمام اداروں کو اپنا کردار صحیح سے ادا کرنا چاہیے. تو اشتہار بھی سادہ بنائیے, ایس او پی بھی ٹھیک کیجیے. کراچی پہ کوئی شب خون نہیں چلے گا. اب پہلے بہت ہو گیا جو ہونا, اب نہیں برداشت کیا جائے گا. اب کراچی کے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی آبادی کا بھی دفاع کریں گے, اپنے وسائل کا اور اپنی نمائندگی کا بھی دفاع کریں گے, اور اپنے مینڈیٹ کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. اچھا, آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس طرح کی فضول باتوں کا تو میں جواب دینا بھی نہیں چاہتا. تو اگر کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے اور جماعت اسلامی اپنا میل آئے گی عوام کے اعتماد سے, تو اس پر چڑھنے کے بجائے انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے ایڈمنسٹریٹر تو بن سکتے ہیں, لیکن کوئی جائز طریقے سے میئر بن رہا ہے تو اس کا راستہ روکیں. یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اور میرے خیال اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے, میں نے اب بہت واضح کر دیا ہے کہ پہلے نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے بعد بات چیت سب سے ہوگی. اور جو ابتدائی بات چیت ہم نے سب سے کی ہے اس میں بات ہی یہ کی ہے نتیجہ ٹھیک کرو. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا, کوئی بھی ہو اس کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی بنے گا. وہ کتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے رہیں اور کتنی نمبر گیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں, میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. یہ بات بہت واضح ہے. اور میئر جب جماعت اسلامی کا بنے گا تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے اور یہ ہم ظرف رکھتے ہیں کہ سارے اختلاف کے باوجود اور ساری آئینی قانونی جنگ کے باوجود اور شدید موقف کے باوجود کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب پارٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے تیار. میئر جب ہمارا بنا ہے تو سب پر اتفاق کریں گے, سب ساتھ لے کر چلیں گے, تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. کراچی میں رہنے والے ہر پارٹی کے ورکر سپورٹر کو فائدہ ہوگا, عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہمارا واضح موقف ہے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا, عوام بھی اس بات کو جانتے ہیں. دیکھیں عوام بے وقوف تو نہیں ہے, وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کون سی چیز جو ہے اصولی ہوتی ہے اور کون سی چیز مجبوری ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو جانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی سودے بازی کر رہے ہوں, اپنا مال بنانا ہو ہمیں, جس طرح پارٹیاں کرتی ہیں, فروخت ہوتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وزاروں پہ بک جاتے ہیں, جو جینوئن ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. شہر کے لیے کسی نے کیا کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں, آپ بتائیں مجھے. ابھی تازہ کارروائی بھی آپ کے سامنے ہے. تو یا تو ہونا کہ ذاتی مفاد کے لیے یا پارٹی چند لوگوں کے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھا جاؤ, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب کسی کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے اور عوام کو بھی بات پتہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے 75 سال سے اس پاکستان میں, اور جو ابھی خاص طور پر یہاں پر جو سلسلہ ہے اس سب میں جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ اگر ووٹ دینا پڑے تو جینوئن پارٹی کو ووٹ ڈالیں, اور پھر اس پارٹی کو یہ موقع بھی ملنا چاہیے کہ وہ خدمت کر سکے. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز, کون سی پارٹیاں مینڈیٹ کو فروغ کر رہی ہوتی ہیں اور کون سی پارٹیاں راستہ نکال رہی ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم راستہ نکالیں اور تمام اسٹیک ہولڈر سارے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. لیکن اس سے پہلے مینڈیٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے.